اب آ جائیے اس آیت کی طرف جس کے تعلق سے ہم نے شروع میں آغاز کیا. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب ہے اللہ کا، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور خطاب فرماتے ہی رب فرما رہا ہے اتقو، ڈرو. کس سے ڈرو گے؟ اللہ سے. مطلب جب رشتہ شروع ہو جائے اس وقت ہی اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ. لیکن یہاں تو مسئلہ عجیب ہوتا ہے، ادھر سے رشتہ شروع ہوا، ادھر سے نوجوان سوچتا ہے اب تو کچھ باقی نہیں ہے، رشتہ ہو گیا تو ٹینشن ہی نہیں ہے. اس دن سے اس کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے ڈرو، اور ہمارے دلوں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے. جان لو نوجوانوں، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آپ پر حرام ہے، آپ اس پر حرام ہو. اس وقت تک آپ کا رشتہ بہن اور بھائی کا ہی ہے. لیکن ہم کبھی بھی نہیں سوچتے اس چیز کو. ہم سوچتے ہیں رشتہ ہو گیا تو معلوم ہوا نکاح ہی ہو گیا ہے. اسی دن سے اپنے خرافات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے پہلے اتنی نفرتیں آ جاتی ہیں درمیان میں رشتوں میں کہ شادی کے چند دنوں بعد ایسا پتہ چلتا ہے کہ اب جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیے، ایک ہوتی ہے بندے کی طرف سے محبت، بندہ محبت کرتا ہے نا ایک دوسرے سے، ایک یہ محبت ہوتی ہے. ایک وہ محبت ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے. اپنے بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، آج بھی ہمارے درمیان میں سفید ریش والے موجود ہوں گے. ان کا جب رشتہ یا ان کی شادی کی گئی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہمارا رشتہ ہو، کہاں ہماری شادی ہوگی. پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کی محبتوں کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے. ان کے جوڑے کو لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ ان کی محبت دیکھیے ماشاءاللہ، یہ ہمیشہ ہنستے اور کھیلتے رہتے ہیں. یہ تھی قدرت کی جانب سے دی ہوئی محبت. اور ایک آج ہم محبت کرتے ہیں، محبت نہیں ہے، وہ شیطانی وسوسات ہیں. محبت تو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور ایسی دی جاتی ہے اللہ اکبر کہ وہ دو انسان جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو دیکھا تک نہیں تھا، شادی کے بعد سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی زندگی میں دور ہونا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. آج تو اللہ رحم فرمائے، حالات ایسے ہیں کہ بیوی کا موبائل میاں نہیں چھو سکتے ہیں اور میاں کا موبائل بیوی نہیں چھو سکتی ہے. میاں صاحب سوچتے ہیں بیوی سے تھوڑی دور جاؤں گا تو بیٹھ کے کچھ بات چیت کروں گا، اور بیوی صاحبہ یہ سوچتی ہیں حضرت جب گھر سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد کوئی بات چیت شروع کی جائے گی. نفرت ہے یا محبت ہے؟ مجھے جواب دیجیے. نفرت. ایسی محبت مت کرو جس محبت میں درار پیدا ہو بیچ میں. اللہ کی طرف سے دی جانے والی محبت کا انتظار کرو. نوجوانوں، تم تو اس قرآن کے ماننے والے ہو جس قرآن نے کبھی کہیں بھی ہمیں محروم نہیں کیا، ہر قانون ہمیں بتایا ہے. تم چند دن اگر کسی سے بات کر کے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر کے، فیس بک پہ اگر بات کر کے اپنے دل کو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں سکون تو مل ہی نہیں سکتا ہے. سکون تو رب نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ملتا ہے. اللہ نے اسی میں سکون رکھا ہے، باقی سکون مل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ فطرت جس نے پیدا کی ہے اسے پتا ہے یا تمہیں پتا ہے؟ جس نے انسانوں کو، کائنات کو پیدا کیا اسے پتا ہے کہ انسان کے دل کا سکون کہاں ہے. اس لیے اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا. کیا کہا؟ کہ تم سکون ادھر ادھر مت تلاش کرو، جب سکون کی ضرورت ہو تو میرا ذکر کرنے لگ جایا کرو. لوگ پکنک پوائنٹس پہ جا کر کے سکون تلاش کرتے ہیں، سمندر کے کنارے عیاشیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے سکون نہیں ہے. تم سکون کی تلاش میں ضرور جاؤ گے لیکن غموں کے بادل اور زیادہ لے کر کے آ جاؤ گے، پریشانیاں مزید لے کر کے آ جاؤ گے. سکون چاہتے ہو؟ کوئی ٹکٹ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر سے نکلو، مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں وضو کرو،
وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو، اللہ کے قرآن کو اٹھا لو اور پڑھنا شروع کر دو. جب اللہ کا کلام یہ کہتا ہوا نظر آئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کا سکون میرے ہی ذکر میں ہے، تب سکون ملے گا. اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم عیاش بن جاؤ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم آوارہ بن جاؤ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بات کوئی ماننے والا نہ ہو، تمہیں دیکھ کے دنیا نفرت کرے، تمہیں ایسا بنانا چاہتے ہیں. لیکن تم ان کی مانو گے یا اللہ اور اس کے رسول کی مانو گے؟ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ حضور تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ جواب دو نا. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ؟ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں پر؟ رحم چاہتا ہے. وہ اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے. روزانہ صبح صادق کے وقت فرشتوں کا گھر پر آنا کیا کس لیے ہوتا؟ کیوں آتے ہیں؟ وہ جو اٹھا ہوا ہے، جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اس گھر میں. لیکن ہم رات بھر اوٹے پہ بیٹھ کے جاگتے ہیں اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو دروازہ اندر سے اتنا مضبوط بند کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کیا کریں، مصیبتیں ہمارے گھر میں آتی ہیں. کیوں نہیں آئیں گی؟ مجھے بتائیے آپ نے کون سا رحمت والا دروازہ کھول رکھا ہے جس سے مصیبتیں نکل کے رحمتیں داخل ہو؟ کوئی کرتے ہو ایسا کام؟ سنی دعوت اسلامی آپ کو ایک مرتبہ پھر بلا رہی ہے. آئیے 2 دن کے اور 2 دن وادی نور ہی میں بیٹھ جائیے. صبح میں بیٹھیے اور دعا کے بعد باہر نکلیے. میں یقین کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. دل گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا. خود بھی آؤ، دوسروں کو لے کر کے آؤ. پتہ نہیں ہم نیک ہیں اور کل پتہ نہیں شیطان کے شکنجے میں آ کر کے نیکیوں سے ہٹ جائیں، لیکن جو ہماری وجہ سے نیک بنا ہے وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. کیجئے وہ کام. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، شہر جلائے جاتے ہیں، شہروں میں بھوکمپ آتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، تو نیک بھی گناہ گاروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. بہہ جاتے ہیں نا. کیوں؟ جبکہ نیکوں کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا، ان پر تو مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی نا. ان پر مصیبت اس لیے آتی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں ان پر مصیبت اس لیے آتی ہے کہ وہ خود تو نیک ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو نیکی کی ترغیب نہیں دیتے ہیں. آپ خود بھی سنورنے کی کوشش کیجئے. آپ اس مشن کے ساتھ ہو جسے سنی دعوت اسلامی کہتے ہیں، اور اس کا مشن یہی ہے کہ سنت رسول کو ہر گھر گھر پہنچا دیا جائے. ہر نوجوان جب اس کی آنکھ اٹھے تو سنت رسول کے مطابق، جب اس کا قدم اٹھے تو سنت رسول کے مطابق، جب اس کی زبان کھلے تو سنت رسول کے مطابق، جب وہ چلے تو لوگ پیٹھ پیچھے سے اسے دیکھ کے کہیں جب یہ نبی کا دیوانہ اتنا اچھا ہے جن کے نبی کتنے اچھے ہیں. ایسے بن جاؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ایک جان سے اس نے پیدا کیا. یہ آیت سنت ہے خطبہ نکاح میں پڑھنا. آپ سنتے ہوں گے جب بھی خطبہ شروع ہوتا ہے تو یہیں سے شروع کیا جاتا ہے. اور اس آیت میں اللہ نے 1 مرتبہ ڈرنے کا نہیں کہا، 2 مرتبہ ڈرنے کا حکم فرمایا. اور جس قوم کو اس رشتے میں 2 مرتبہ ڈرنے کا حکم ہو، کیا وہ اس قوم والے طلاق دیں گے؟ کیا اس قوم والے اپنے رشتے کے اندر دراڑیں پیدا کریں گے؟ کیا اس قوم والے اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اگر تم نافرمانی کرو گے تمہارا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑے گا. آج دیکھ لیجئے ہندوستان کی حالت کیا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں. یہ کیوں ہے مجھے بتائیے. یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. قرآن آج نازل ہوا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائی ہے. تو جس قوم کے پاس اتنا بڑا دستور ہو زندگی کا، اس قوم کے اندر کبھی زوال نہیں آنا چاہیے.
صرف فرق اتنا ہے کہ تم نبی کے قدموں سے دور ہو چکے ہو. آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر پہ آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں. زور سے کہہ دو. شاعر مشرق یہی کہتے ہیں، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی. اسی سے صرف ایک ہی مشن ایک ہونا چاہیے، حضور کی رضا. جب حضور کو راضی کر لو گے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو کبھی ہمیں کسی کا منہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھے دن لے کے آئیں گے. اچھے دن وہاں سے آتے ہیں. زور سے کہہ دو. ایسے بن جاؤ کہ دنیا تم سے آ کر کے سبق لے کے ہمیں بتائیے زندگی کیسے گزارنی ہو. کریں گے انشاءاللہ کام. ایک ہی کام کرنا ہے، وادی نور بھرنا ہے انشاءاللہ. امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنے اعزاء اقربا کو بھی لے کر کے آئیں. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا. اللہ اس رشتے کو ہمیشہ آباد رکھے. اس میں ایسے پھول نہیں، وہ پھول کھلے قیامت تک، یہ گلستاں مہکتا رہے، کبھی اس میں خزاں نہ آئے، ہمیشہ بہاریں ہی بہاریں آئے. ہم سب کی آنے والی تمام نسلوں کو، ہم سب کو اللہ اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. میرے کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہو، رب اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اٹھ جائیے.